بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ ہم اور آپ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ برابر سنتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، 99 آدمیوں کا قاتل۔ اس نے زندگی کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا، زندگی کے اندر نبیوں کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، ایسا گنہگار آدمی اور اوپر سے 99 کا قاتل۔ ایسے آدمی کو کہ دل میں یہ تڑپ اٹھتی ہے، یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وقت کے نبی کی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس چیز کے لیے وہ پوچھتا ہے کہ میں 99 کا قاتل ہوں، کیا میں کس کے پاس جاؤں اور میں کس کے پاس جا کر کے ان سے دریافت کروں کہ وہ بتائیں اور میں اس کام کو کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے بتایا گیا فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، ایک عبادت گزار کا پتہ بتلایا گیا، ایک عبادت گزار کا، ایک عابد کا پتہ بتلایا گیا اور کہا گیا کہ تم اس عابد کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس سے پوچھو، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ ضرور تم کو بتا دیں گے۔ وہ آدمی راہب کے پاس پہنچا، اس عابد کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس عابد نے کہا کہ تو 99 کا قاتل ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سننا تھا تو اس نے کہا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو میں تم کو کیوں چھوڑوں، میں تم سے جو ہے 100 پورا کر لیتا ہوں، سینچری پوری کر لیتا ہوں۔ اور اس نے یہ کہہ کر کے اس عابد کو بھی ختم کر دیا، اب 100 کا قاتل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ تڑپ ڈالی اور وہ پھر تڑپا کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے۔ پھر کسی سے پوچھا اور اس آدمی نے یہ بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر جانے کے بعد ان سے پوچھو، وہ تم کو بتلائیں گے۔ وہ آدمی آیا اس عالم دین کے پاس اور پوچھا کہ میں 100 کا قاتل ہوں، میں نے زندگی میں کوئی اچھائی نہیں کی، میں برائیوں سے لدا ہوا ہوں، میں برائیوں میں ہمیشہ ملوث اور مشغول تھا، اب میرے لیے کیا گناہوں کے بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، گناہوں کا بخشنا، گناہوں کو معاف کرنا یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، بالکل تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اور جس زمین میں تم رہتے ہو وہ زمین جو ہے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے ایسا کرو کہ یہاں سے نکل کر کے فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور اس فلاں بستی میں اللہ والے عبادت کرتے ہیں، اللہ والے عبادت میں رطب اللسان رہتے ہیں، آپ وہاں پر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ وہ آدمی اس غم کو لیے ہوئے نکلا اور نکل کر کے ابھی تھوڑی دور چلا تھا، آدھے راستے چلا تھا کہ اچانک موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو کھینچ لیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب 2 فرشتے آ گئے، ایک طرف رحمت کا فرشتہ آیا، جو رحمت کا فرشتہ آیا، اور ایک طرف عذاب والا فرشتہ آیا۔ اب دونوں میں آپس میں یہ باتیں ہونے لگیں، دونوں میں مذاکرہ ہونے لگا، دونوں فرشتوں میں ایک دوسرے سے بات ہونے لگی۔ رحمت والا فرشتہ کہتا کہ اس نے توبہ کر لیا تھا اور نیک کام کے لیے آگے بڑھا تھا، اس وجہ سے میں اس کو لے جاؤں گا۔ اور عذاب کا جو فرشتہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے زندگی کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ گناہوں میں لدا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کی روح میں قبض کروں گا، یہ 100 کا قاتل ہے، میں اس کی روح کو لے جاؤں گا۔ دونوں میں بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور وہ تیسرا فرشتہ آیا
اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ زمین کو ناپ لو، اگر گنہگاروں کی زمین سے یہ قریب ہوگا تو گنہگار والا جو فرشتہ عذاب والا ہے وہ اس کی روح کو لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ ثواب والی بستی سے قریب ہوگا تو ثواب والا جو فرشتہ ہے، رحمت والا جو فرشتہ ہے، وہ اس کی روح کو لے کر کے جائے گا۔ بستی کو ناپا گیا تو ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو گناہ گار والی بستی تھی وہ اس سے قریب ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا، چنانچہ وہ زمین سمٹ گئی، اور وہ جو ہے ثواب والوں میں، عبادت والوں کے گاؤں سے قریب ہو گیا، لہذا رحمت کے فرشتے نے، جنت والے فرشتے نے اس کی روح کو لے کر کے وہ رحمت والا فرشتہ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کتنا بھی گناہ کر لے، لیکن جب وہ بارگاہ خداوندی میں رجوع کرتا ہے اور تائب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محبت کی نگاہوں سے بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جو بھی گناہ ہوئے ہوں